اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ روحانی وظیفہ آن لائن کی طرف سے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کی مقدس، مطہر، مکرم، پاک، ستار، جبار، غفار، رحیم، کریم بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، تنگی، تکلیف، ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کی آنے والی مصیبت سے اپنے رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بہاریں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، انسان کی زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں۔ اگر گھر میں گھر بسالے شادی ہو جائے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن غلط فہمیوں کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات ویسے نہیں رہتے جیسے کہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا تو معمول ایسا تھا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ ان کے ساتھ خوشگوار وقت بھی گزارتے تھے، دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا ہوں، اچھا کردار پیش کرنے والا ہوں اور اچھی طرح معاملات کرنے والا ہوں۔ تو انسان کی زندگی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، یا شوہر کسی ایسے برائی کے اندر مشغول ہو گیا کہ بیوی، اس کی زوجہ حیات، وہ پریشانی کے اندر، دکھ کے اندر کڑ رہی ہوتی ہے، پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اسے کوئی حل تلاش نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں چلتا اب کیسے اسے نجات حاصل کی جائے، نفرتیں بڑھ نہ جائیں بلکہ کم ہو جائیں۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جو میاں بیوی کی نفرتوں کو، جھگڑوں کو جڑ سے ختم کرنے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ جو میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کر کے شوہر کے ہاں بیوی کی عزت پیدا کرنے والا عمل ہے۔ وہ عمل ہے کہ اگر اس کو کر دیا جائے تو اس سے کی برکات حاصل کی جائیں تو وہ شوہر جو برائی کے اندر، برے کاموں میں مصروف ہے، وہ ان برے کاموں سے ہٹ کر نمازی اور نیک بن جائے گا، بیوی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کے حقوق اچھے انداز سے ادا کرے گا، اور ہر قسم کی اس کی برائی اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ اب یہ عمل ہے کیا، کس طرح کرنا ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک التماس کروں گا کہ ہمارا ہر عمل آپ کے لیے مکمل طور پر اس وقت فائدہ مند ہوگا کہ آپ نماز کو اپنا معمول بنائیں گے اور خیر خواہی کا کام کریں گے، چاہے وہ کسی انداز سے ہو، صدقہ چاہے آپ کو 1 روپیہ بھی کہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے تو ضرور ایسا عمل کریں۔ ہو سکے تو آپ اپنے گفتگو کے اندر ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر راحت ہو، ان کے دکھ کو بانٹیں۔ اور یہ عمل بڑا ہی پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ ہمارے اس کارواں کے ساتھ جتنا بھی تعاون کریں گے، آپ کا ہمارے ساتھ تعاون یہ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہم اس کار خیر کے اندر دن بدن عروج کی طرف چلتے جائیں۔ اب عمل کیا ہے؟ انتہائی آسان عمل ہے۔ اب یہ ہماری بہنیں، بیٹیاں بڑی آسانی کے ساتھ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے،
پھر اس کے بعد اینڈ پہ آخر پہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد اگلا کام آپ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے اس پر دم کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں مکمل یقین کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ سے ہماری زندگیوں کے اندر سکون لائے، ہمیں برائیوں سے بچائے۔ تو یہ پانی دم کر کے آپ اس کو اپنے شور کو پلا لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ کام آپ نے نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھتی جائیں۔ اگر ایسا آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتی تو آپ کسی کولر کے اندر ڈال دیں تاکہ سب گھر والے پی لیں، ہر کسی کے دل سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ اس کا تصور کر کے پڑھیں، اور جب یہ عمل کر لیں تو ان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مکمل دعا کریں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا جو بھی عمل ہوگا، آپ اگر اس کو جائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ دنوں کے اندر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے، لیکن نیت صاف، کامل یقین اور اللہ کی بارگاہ میں مکمل اعتماد اور پر امید ہو کر کریں گے، انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی اپنے دین متین پر عمل کر کے زندگی کے اندر سکون اور اطمینان کی دولت حاصل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔